بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک شاہکار کتابی سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کی ضرورت اس وجہ سے محسوس کی گئی کہ ہمارے ہاں جو معروضی نقطہ نظر سے کتب کے نام اور ان کے رائٹرز کے نام یاد کر لیے جاتے ہیں، یا تاریخ کو پڑھتے ہوئے تنقید کے حوالے سے پڑھتے ہوئے ان کتابوں کے نام آتے ہیں، لیکن ہم ان کتابوں کے صرف رائٹرز کا نام یاد رکھ لیتے ہیں اور کتابوں کا نام، لیکن ہم ان کے موضوعات سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ ہم ان کے اندر پائی جانے والی فکر و فلسفی سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، جبکہ اصل جو مقصد ہے علم کے حصول کا، وہ اس فکر تک، وہ اس فلسفی تک رسائی ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اردو کے طالب علم کو ادب عالیہ کے ان گوشوں تک لے جانا مقصود ہے کہ جن تک وہ کبھی جا نہیں سکتا، یا جانے کی کوشش نہیں کرتا، یا وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، یا وہ اپنی جستجو میں وہ جذبہ نہیں پاتا کہ جو اس کو ان گوشوں تک لے جائے۔ تو ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ ایک شارٹ اور مختصر انداز میں ان تمام کتب تک اردو کے طالب علم کو رسائی دی جائے، تاکہ وہ ان کے بنیادی موضوعات سے آگاہ ہو سکے، چاہے وہ سی ایس ایس کے امتحانات کے انٹرویوز ہوں، پبلک سروس کے امتحانات ہوں، پی ایچ ڈی اردو، ایم فل، پی ایس اردو، اے ڈی پی اردو، انٹر اور اے لیول کے طالب علم اس سے استفادہ کر پائیں گے۔ عالمی ادب کی اہمیت مسلم ہے۔ اردو اسٹڈی پوائنٹ کے اس پلیٹ فارم کے اوپر عالمی ادب کی اہمیت کے پیش نظر اردو سے وابستہ طالب علم کی اس تشنگی کی سیرابی کے لیے ویڈیو سیریز کے ذریعے عالمی ادب سے روشناسی کی ایک کاوش کر رہے ہیں کہ اردو کے طالب علم کو کسی بھی انٹرویو یا فورم پر بات کرنے کے لیے سینکڑوں کتابوں سے جو عالمی شہرت کی حامل ہیں اور ادب عالیہ میں شمار ہوتی ہیں، جن کا ذکر تو طالب علم تاریخ میں پڑھتا ہے مگر ان کی تفصیل سے آگاہ نہیں ہوتا، جن کی آگاہی ہی اصل علم کی جہاد سے طالب علم کو آگاہ کرتی ہے۔ ایسی ادب عالیہ کی شاہکار کتابوں کے موضوعات اور بنیادی نوعیت کا تعارف اور تفصیل اور اس کی اہمیت سے اردو کے طالب علم کو آگاہی دینے کا پلیٹ فارم اردو اسٹڈی پوائنٹ کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ اس پلیٹ فارم کے اوپر انگریزی ادب کی، فارسی ادب کی، عربی ادب کی اور دیگر زبانوں کے اندر تخلیق ہونے والے ادب عالیہ سے اردو کے طالب علم کو آگاہی دی جا سکے۔ منطق الطیر فارسی زبان میں مثنوی کی صنف کے اندر تخلیق ہونے والی ایک ایسی ہی شاہکار کتاب ہے۔ یہ 12ویں صدی عیسوی کے اندر تخلیق ہو رہی ہے، اور اس کے خالق جو ہیں شیخ فرید الدین عطار، جو کہ 12ویں صدی کے عظیم تخلیق کار ہیں اور شاعر ہیں، صوفی ہیں، جو 12ویں صدی کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور 13ویں صدی کی ربع اول میں وہ ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں یہ شاہکار جو فارسی زبان کے اندر تخلیق ہوتا ہے، لیکن یہ زمان و مکان سے ماورا ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ کانفرنس آف دا برڈس اور اسپیچ آف دا برڈس اور منطق الطیر کی صورت میں
یہ دنیا کی دیگر زبانوں کے اندر تراجم کی صورت میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک آفاقی اور ادب عالیہ کی تخلیقی شاہکار کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ منطق الطیر 12ویں صدی کی تصنیف ہے۔ یہ مثنوی کی صنف میں تخلیق ہوئی۔ یہ فارسی زبان کا ایک شاہکار تخلیقی کارنامہ ہے۔ یہ مثنوی 4600 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ مثنوی اپنے حصے ہفت وادی کی وجہ سے سماوی سفر ناموں کی روایت میں اہم کتب میں شمار ہوتی ہے۔ ہفت وادی میں ایک مشکل سفر کا بیان جو 7 وادیوں سے گزرنے کا عمل ہے۔ 30 پرندے جب ہدہد کی رہنمائی میں یہ 7 وادیاں عبور کر لیتے ہیں تو انہیں وادی فنا میں سی مرغ کی بارگاہ دکھائی دیتی ہے، لیکن جب وہ سی مرغ کو دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں اور اپنے میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، گویا وہ 30 پرندے علاماتی طور پر اپنی تلاش میں چلے تھے اور اپنی یافت پر خود شناسی پر ان کا سفر ختم ہوا۔ شیخ فرید الدین اتار، جن کا نام محمد فرید الدین لقب اور اتار کے نام سے جانے جاتے تھے، 12ویں صدی میں 1145 عیسوی یا 1146 عیسوی میں ایران کے شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے اور 13ویں صدی میں 1221 میں وفات پائی۔ کلمی نام فرید الدین اور شیخ فرید الدین اتار سے زیادہ مشہور ہے۔ اتار کا لفظی مطلب ادبیات کے ماہر کا ہے جو آپ کا پیشہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ فارسی نژاد، مسلمان صوفی اور ماہر علوم باطنی تھے۔ آپ کا علمی خاصہ ہے اور اثر اور تاثیر کا حامل ہے جو آج بھی فارسی شاعری اور صوفیانہ رنگ میں نمایاں ہے۔ شیخ فرید الدین اتار کا تعلق نیشاپور سے تھا جو خراسان میں واقع ایک بڑا شہر تھا۔ یہ علاقہ اب ایران کے شمال مشرقی علاقے میں شامل ہے۔ فرید الدین اتار کا تعلق عظیم سلجوق سلطنت کے زمانے سے ہے۔ ان کی تصانیف، شاعری، نظریات اور دانش کو 15ویں صدی کے بعد پذیرائی حاصل ہوئی۔ منطق الطیر شیخ فرید الدین اتار کا ایک شاندار شاہکار ہے۔ شیخ فرید الدین اتار صوفی نظریہ کے حامل تھے اور وہ عرصہ دراز تک سوچ بچار اور پختہ ذہنی ساخت کے حامل صوفی تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ تصوف میں ایک بلند پایا شخصیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ شیخ فرید الدین کا انتقال 1221 میں ہوا جب منگولوں نے حملہ کیا، اور اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ ان کا مزار نیشاپور میں واقع ہے اور اس کو 16ویں صدی میں علی شیر نوائی نے تعمیر کرایا۔ منطق الطیر کے خالق شیخ فرید الدین اتار تذکرۃ الاولیاء، دیوان، اسرار نامہ اور مصیبت نامہ، الہی نامہ اور اس کے ساتھ ساتھ مقامات طیور یا منطق الطیر جیسی تخلیقات کے مصنف ہیں۔ منطق الطیر کوئی 4500 اشعار پر مشتمل ہے۔ منطق الطیر کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلے حمد ہے، پھر نعت، اس کے بعد منقبت، اس کے بعد داستان شروع ہوتی ہے۔ اس مثنوی میں 45 عنوانات ہیں اور آخر میں خاتمہ کتاب ہے۔ ہر عنوان کے تحت ایک حکایت بیان کی گئی ہے۔ مثنوی کا موضوع دلچسپ ہے۔ دنیا کے پرندے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں تاکہ اپنے لیے بادشاہ منتخب کر سکیں۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہ چکا ہے۔ اسے سب سے زیادہ عقل مند تصور کیا جاتا ہے۔ اس ہدہد کو یہ پرندے اپنا رہنما چن لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارا بادشاہ سیمرغ ہے اور اس تک پہنچنا آسان نہیں۔ سیمرغ
کوہ کاف میں رہتا ہے جو بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے جو تمام دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہاں جانے کے لیے 7 پرخطر وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ راستے میں مشکلات، رنج اور مصیبتیں آئیں گی، لیکن سب کا مقابلہ عشق کی قوت، مسلسل جد و جہد اور صداقت سے کرنا پڑے گا۔ بہت سے پرندوں نے مشکلات کا ذکر سن کر سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہدہد کے مطابق پہلی وادی تلاش اور جستجو ہے، دوسری وادی عشق و محبت کی وادی ہے، تیسری وادی علم و معرفت کی وادی ہے، چوتھی وادی قناعت اور استغنا ہے، پانچویں وادی وحدت و توحید، چھٹی وادی حیرت اور استجاب کی، ساتویں وادی فکر اور فنا ہے۔ ان وادیوں کی تفصیل کچھ یوں ہے: طلب کی وادی، جہاں مسافر اپنے تمام عقائد، اعتقاد اور بے اعتقادی ایک طرف رکھ کر سفر شروع کرتا ہے۔ محبت کی وادی، جہاں محبت کی خاطر عقل کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تیسری وادی علم کی وادی، جہاں دنیاوی علم بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ چوتھی وادی لا تعلقی کی وادی، جہاں تمام خواہشات اور دنیا سے لگاؤ ترک کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں وادی وحدت کی وادی، جہاں مسافر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ محبوب ہر چیز سے ماورا ہے، بشمول ہم آہنگی، کثرت اور ابدیت کی ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ حیرت کی وادی، چھٹی وادی، جہاں محبوب کی خوبصورتی دیکھ کر راہ گیر پریشان ہو جاتا ہے اور خوف میں ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے کہ اس نے کبھی کچھ جانا یا سمجھا ہی نہیں۔ ساتویں وادی غربت اور فنا کی وادی، جہاں نفس کائنات میں غائب ہو جاتا ہے اور راہگیر وقت سے ماورا ہو جاتا ہے اور بیک وقت ماضی اور مستقبل دونوں کا مسافر ہو جاتا ہے۔ انور مسعود منطق الطیر کے حوالے سے عطار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عطار نے بہت سی روایات اور غزلیات بھی لکھی ہیں، لیکن مثنوی ان کا خاص میدان ہے۔ ان کی مثنوی منطق الطیر ان کا وہ شاہکار ہے جسے بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ دنیا کے عظیم زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں اور زمانے بھر کی عظیم ادبی شخصیات نے اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس میں تصوف کے بنیادی عقائد اور نظریات کا ذکر تمثیلی انداز میں کیا گیا ہے۔ غیر مرئی حقائق کو مرئی رنگ دیا گیا ہے۔ منطق الطیر وحدت الوجود کے فلسفے کی ترجمان ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ سی مرغ کا مطلب ہے 30 سی پرندے، مرغ 30 پرندے، گویا وہ 30 پرندے علاماتی طور پر اپنی تلاش میں چلے تھے اور اپنی یافت پر ان کا سفر ختم ہوا۔ آخر کار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس محبوب کی شان اس سورج کی مانند ہے جسے آئینے میں جھلکتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر جو کوئی بھی اس آئینے میں دیکھے گا وہ اس آئینے میں اپنی ہی تصویر دیکھے گا۔ فرید الدین عطار کی یہ مثنوی اس حد تک اثر انگیز ہے کہ بانو قدسیہ نے اسے اپنے ناول راجا گدھ میں برتا۔ یعنی منطق الطیر کا اردو ادب کے ساتھ جب ہم اس کا تعلق دیکھتے ہیں تو ادب عالیہ کی اس تخلیقی شاہکار نے جہاں دیگر زبانوں کے اندر ادب کو متاثر کیا، وہاں اردو ادب کو بھی بے حد متاثر کیا۔ بانو قدسیہ کا یہ ناول راجا گدھ میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کی کتابوں میں پرندے ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، موت ہوتی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کے یہ پرندے فرید الدین عطار کے پرندوں سے مستعار لیے گئے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ ان پرندوں سے اس حد تک متاثر ہیں کہ انہوں نے منطق الطیر کی تتبع میں منطق الطیر جدید لکھی ہے۔ اردو ادب کو اس کتاب نے بے حد متاثر کیا۔ اردو کے طالب علم کو خود شناسی کے سفر میں منطق الطیر جو ہے کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ منطق الطیر یہ خود شناسی کا سفر ہے۔ اردو کا اچھا طالب علم ان کتب کے مطالعہ کے بغیر اردو کا اچھا طالب علم نہیں بن سکتا۔ اردو کے
طالب علم کو کتب شناسی اور ادب عالیہ عالمی ادب سے روشناسی کے لیے اردو اسٹڈی پوائنٹ اپنی خدمات جاری رکھے گا اور اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو ان عالمی ادبی گوشوں کی طرف متوجہ کرتا رہے گا جو اردو کے طالب علم کی درست رہنمائی کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا مقصد اردو کے طلباء کی علمی استعداد بڑھانا ہے کہ اردو زبان سے منسوب نئی نسل علمی اثاثہ کی حقیقی جانشین بن سکے۔